أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارسال کی طرح سال دی اصل کی جماعت سے قبل چند منٹ کا ہمارا درس فکر کہ جس کے اندر ہم کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کس چیز سے غسل فرض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہوتا، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا، مختصر ان مسائل کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے روزے سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ روزے کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے رکنا، ترک کرنا، یعنی روزہ دار حلال چیزوں کو ہی روزے کی حالت میں ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کھانا پینا یہ سب چیزیں حلال ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے سورہ صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک روزہ دار ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ یاد رکھیے گا کہ اگر بچی بالغہ ہو جائے اور آپ کا بچہ بالغ ہو جائے تو اب اسے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ 3 رمضان تک بالغ نہیں ہوا اور تیسرے روزے اگر وہ بچہ بالغ ہو گیا، جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو گئی، احترام ہو گیا، تو اب اسے چوتھے روزے سے روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ بچی کا بھی اسی طرح سے ہے کہ جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ عورتوں کو ایام میں حالت ناپاکی میں روزہ چھوڑنے کی جو ہے وہ اجازت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ناپاکی کی حالت میں وہ روزے نہیں رکھے گی۔ جب پاک ہو جائے گی تو اس کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی۔ ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا شخص مرد یا عورت، چونکہ یہ ہماری گفتگو بعد میں بھی لوگ سنتے ہیں، ابھی بھی براہ راست لوگ سنتے ہیں ہماری بہن بیٹیاں، تو اگر کوئی ہماری بہن بیٹی ایسی کہ بالغہ ہونے کے بعد بھی اس کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو اب بھی اس کو قضا کرنا یہ لازم ہے۔ اسی طرح ہمارے مرد حضرات بالغ ہونے کے بعد یہ تو الحمدللہ اب یہ شعور پیدا ہوا، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے، 11 سال کے بچے شوق کے اندر پورے روزے رکھتے، ورنہ پہلے یہ نظام نہیں ہوتا تھا، اکا دکا بچوں نے روزہ رکھ لیا تو رکھ لیا۔ تو اب اگر الحمدللہ ایسا ماحول پیدا ہو گیا تو گزشتہ اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے تو وہ حساب لگا کر 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو ہی جاتا ہے، تو 15 سال کی عمر کے بعد جتنے بھی روزے اس کے چھوٹے وہ حساب لگا کر اب جو ہے وہ اس پر قضا کرنا یہ لازم ہے۔ روزے کی بڑی برکتیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے، اور یہ روایت جو ہے شعب ایمان کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری طاقت کم ہوتی ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے وہ نقاہت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مولانا شیر خدا سے روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وحی فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجیے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک بھی روزہ رکھے گا تو میں اس کے جسم کو صحت عطا کروں گا اور اس کو عظیم اجر بھی عطا کروں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ جو ہے جسم کو طاقت دیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکات کہتے ہیں ناپاک چیز کو، یعنی مال کی جب ہم زکات نکالتے تو یہ میل مجھے جو کہ نکالنے کے بعد دور ہو جاتا، جیسے مال ہے صحیح نصاب
انہوں نے زکات نکالی تو اپنے مال کا میل کچیل اس نے نکال دیا، اب بقیہ مال پاک ہو گئے، طیب و طاہر ہو گئے۔ تو اسی طرح آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کی زکات، جسم کی زکات جو ہے یہ روزہ ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ پورا مہینہ جو تم اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے گندی بیماریوں کو نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے ایسے ایسے امراض کو دور فرما دیتا ہے کہ جو آگے بڑھ کر جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہ جدید تحقیق بھی ہے، یہ میں نہیں کہتا، آپ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے ریسرچ اداروں میں جائیے، لیبورٹری میں جائیے اور جا کر غیر مسلم ڈاکٹر سے بھی پوچھئے کہ یہ جو مسلمان روزہ رکھتے ایک مہینہ، اس کے بارے میں آپ کی پروٹین کیا کہتی ہے، یہ طب کیا کہتی ہے؟ تو سب یہی کہیں گے کہ مسلمان جو ایک مہینہ روزہ رکھتے یہ ان کے جسم کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ اگر پوری دنیا کا ہر آدمی اگر یہ کرے تو کبھی بھی جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگا۔ تو روزے کی جو ہے وہ جسمانی فوائد بھی ہے اور روحانی فوائد بھی ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، روزوں کی نیت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ سب سے پہلی بات، آپ جانتے ہیں کہ اطراف میں جتنی بھی مسجدیں ہوتی، کوئی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ 5 منٹ باقی ہیں، کوئی اعلان کرتا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 4 منٹ باقی ہیں، کوئی کہتا ہے 3 منٹ۔ تو مہربانی کر کے آپ کسی طرف بھی مت جائیں، آپ کسی طرف بھی مت جائیں۔ آپ کی گھڑی ہونی چاہیے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق گھڑی رکھے، اور وہ کیلنڈر لگا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا نقشہ اور سحر افطار اور نماز کا، اس میں آپ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر 5:36 اور 46 سیکنڈ، تو آپ نے پورے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 5:35 یا 36 پر، یعنی احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے روزے کو بند کر دینا ہے۔ کیونکہ اگر کسی مسجد کے مؤذن کی اگر گھڑی آگے پیچھے ہوئی، ہمارے روزے کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک اذان نہ ہو کھاتے پیتے رہو، اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا تعلق روزے سے یہ صبح صادق کا جو وقت ہے 5 بج کر کے جو آج کل 35 یا 36 منٹ یہ ہمارا وقت ہے۔ اذان تو کوئی 5 منٹ بعد دیتا، کوئی 3 منٹ بعد دیتا، کوئی 10 منٹ، کوئی 15 منٹ بعد بھی دیتا۔ تو اذان سے روزے کا کوئی تعلق نہیں۔ اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق گھڑی دیکھیں اور کیلنڈر میں جو آپ کا وقت ہے احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے جو ہے وہ روزہ آپ بند کر دیں، ورنہ اتنی بڑی عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح افطار بھی کریں، تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ علاقوں کے اندر عجیب و غریب معاملہ کہ 2 منٹ پہلے کہہ دیا جاتا ہے روزہ افطار کریں۔ آپ دیکھیے لوگ جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی اپنی گھڑی کو استعمال کر کے آپ دیکھیں کہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق پھر کیلنڈر کو دیکھیں کہ 6 بج کر کے مثال کے طور پر 36 منٹ یہ افطار کا وقت ہے، تو 6:36 ہو تو آپ جو ہے آدھا منٹ اور دیا ہے اور 1 منٹ کا اضافہ کر دیں اور پھر جو ہے وہ افطار کریں۔ ہوتا کیا ہے، لوگ جلد بازی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی آوازیں سن کر افطار شروع کر دیتے ہیں، ابھی 1 منٹ باقی۔ اب دیکھیے پورے دن کی عبادت، پورے دن کا تکلیف اٹھانا 1 منٹ کی وجہ سے ضائع ہو گیا، روزہ اس کا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو یہ خاص احتیاط کریں کہ اپنی گھڑی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق کیلنڈر میں دیکھ کر جو ہے وہ آپ نے روزہ جو ہے بند بھی کرنا ہے اور روزہ جو ہے وہ چھوڑنا بھی ہے۔ اب آئیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے 4 بجے روزہ بند کرنے کی نیت کر لی، 4 بجے روزہ بند کرنے کی نیت کر لی، ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے جو نیت کر لی، اب ہم پانی پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، روزہ چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے، ابھی 1.5 گھنٹہ مزید باقی، 1.5 گھنٹہ مزید باقی ہے۔ آپ پھر پانی پی سکتے ہیں، آپ پھر کوئی چیز کھا سکتے ہیں، آپ کوئی اور دوسری چیز استعمال کرنی ہو تو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کا وقت جو
صبح ثابت کا ہے، وہ نہیں ہو جاتا اس سے پہلے آپ کھا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نیت کر لیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ کام کاج میں تھک جاتے ہیں، رات کو 2 بجے یا 1 بجے وہ کھانا کھا کر اسی کو ہی سحری سمجھ کر نیت کر کے سو گئے، اب جب سو گئے تو ان کی آنکھ کھلی 5 بجے۔ اب 5 بجے بیچارہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو رات 1 بجے سحری کر لی اور نیت بھی کر لی، اب پانی پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا ابھی روزے کا وقت ہے، ابھی بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، وہ اٹھ کر آرام سے پانی پیے، شربت پیے، جو کھانا ہے کھائے اور پھر دوبارہ وہ نیت کرے تو اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہوگا، نہ ہی روزے کے اوپر جو ہے وہ کوئی پریشانی ہوگی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ پورے ماہ رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت نہیں کر سکتے۔ مثلاً پہلے روزے میں آج تھا، ہم نے نیت کر لی کہ روزانہ 30 دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ نہیں چلے گا، بلکہ ترغیب الاوصال میں ہے کہ روزانہ الگ الگ نیت کرنی ہوگی۔ اور نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا کام ہے۔ زبان سے کہنے کہ میں نے آج کے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کی تو یہ افضل اور بہتر، لیکن زبان سے کہنا لازم نہیں۔ دل میں نیت، وہی نیت آپ خود سوچیں کون ہے جو ہر 4 بجے 4:30 بجے سحر گرم کرے گا، روٹی کھائے گا، چاول کھائے گا، کہ کوئی نہیں کرتا عام دنوں میں۔ یقیناً یہ سب روزے کی نیت کی وجہ سے ہے، تو یہ صحیح کرنا بھی یہ روزے کی نیت ہے، صحیح کرنا بھی یہ روزے کی نیت ہے۔ تو روزانہ الگ الگ نیت کریں۔ اور آج ہی کسی صاحب نے پوچھا کہ مولانا صاحب جو ہم تراویح پڑھتے ہیں تو جیسے ہی ہم کھڑے ہوتے امام صاحب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، تو کیا ہم 20 رکعت تراویح کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ منفرد ہے۔ تراویح کے لیے آپ کھڑے ہوں، ایک ساتھ نیت کر کے سنت موقعہ نماز تراویح 20 رکعت کی نیت کرتا ہوں 2 رکعت کے ساتھ، اور آپ کو بعد میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کھڑے ہوں اللہ اکبر کہہ کر آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، ثنا پڑھیں اور امام کی قرات جو ہے وہ آپ سکون سے سماعت کریں۔ لیکن روزے میں ایسا نہیں ہوگا، روزے میں روزانہ جو ہے آپ کو الگ الگ جو ہے وہ نیت کرنی ہوگی۔ عزیزان گرامی وقت ہمارا ختم ہو گیا، روزانہ کوشش کریں کہ اذان ہو تو مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اللہ فرماتا ہے گنتی کے دن ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا ماہ رمضان آج پہلا روزہ، کل ہم یہیں بیٹھ کر کہیں گے کہ آج آخری روزہ آ گیا۔ ان کی برکتیں اس ماہ مقدس کی حاصل کریں، اور جتنا مسجد میں بیٹھیں گے اجر و ثواب جو ہے اور بڑھ جائے گا، اور ان میں بھی حاصل کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ رب کریم سے دعا ہے رب تعالی ہم سب کو روزانہ پابندی کے ساتھ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ اور تراویح باجماعت پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور تراویح اور روزے کو ادا کرنے میں میرے مولا ہم سب کی مدد فرما، آمین ثم آمین۔